بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الانعام الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین طٰہٰ و یاسین نور مجسم رحمت ابی القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد کل ارض کربلا کل یوم عاشوراء صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جو کائنات کا مالک و مختار رحمان الرحیم اور علی کل شیء قدیر ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، دوستان عزیز، تقریباً عشر محرم کے بعد سے یہ دوسرا جمعہ ہے، اور کلو ارض کربلا اور کلو یوم عاشوراء کے عنوان پر یہ تیسرا خطبہ ہے۔ میں اس قول کو اس لیے زیادہ ترجیح دے رہا ہوں تاکہ ہم اپنے کیے ہوئے عمل کو محسوس کر سکیں اور اس احساس کے ساتھ آنے والے ایام میں ہم اپنے زندگی کو کربلائی، اپنے وجود کو عاشورائی قرار دے سکے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ نام کے آگے کربلائی لکھ لیتے ہیں۔ یہ کربلائی اس وقت لکھا جاتا ہے جب کوئی انسان کربلا میں پیدا ہوتا ہے۔ تو کربلائی کہلا سکتا ہے۔ عرفی اعتبار سے جو آدمی جہاں کا ہوتا ہے وہاں کے یائے اضافی بڑھا لیتا ہے تاکہ سمجھنے والا سمجھ جائے کہ یہ فلاں جگہ کا آدمی ہے۔ حیدرآبادی حیدرآباد کے رہنے والا ہے۔ حیدرآبادی لکھنے سے سمجھ میں آتا کہ حیدرآباد کا رہنے والا ہے۔ الہ آبادی، یہ الہ آباد کا رہنے والا ہے۔ یہ مچھلی پٹنمی، مچھلی پٹنم کا رہنے والا ہے۔ بہاری، بہار کا رہنے والا۔ لکھنوی، لکھنؤ کا رہنے والا۔ یہ کہنے سے یا اضافی استعمال کرنے سے اس کے نسبت کا پتہ چلتا ہے، یہ علاقے کے اعتبار سے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، لکھنے سے پہلے اپنے وجود میں وہ صفتیں ودیت کر لینا چاہیے، وہ صفتیں حاصل کر لینا چاہیے جس کی وجہ سے دیکھنے والا کہے کہ یہ کربلائی نظر آتا ہے۔ اپنے آپ کو لکھ لینا اور بات ہے۔ 4 مرتبہ ہم کربلا جا کے آئے جائیں گے، آخر میں لکھیں کربلائی۔ 4 مرتبہ کربلا جا کے آنے سے کربلائی نہیں ہوتا، 10 مرتبہ جا کے آنے سے بھی کربلائی نہیں ہوتا، نہیں جا کر بھی کربلائی ہو سکتا ہے، نہیں جا کر بھی کربلائی ہو سکتا ہے اگر اس کے وجود میں کربلائی صفتیں پائی جائیں، عاشورائی فکریں پائی جائے تو وہ کربلائی ہو سکتا ہے۔
عزیزان گرامی، یہ قول بڑا مشہور و معروف قول ہے کہ کلو ارضٍ کربلا اور کلو یومن عاشورہ، ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن عاشورہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کے خطبے میں ایک یہ ہو جائے سسٹم بن جائے تو اچھا رہے گا، برائے مہربانی آپ حضرات سسٹم کے تحت بیٹھ جائیں، پہلے سے آنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہ پیدا ہو جائے، آنے والوں کے لیے راحت ہو سکتی ہے۔ سسٹم میں بیٹھ جائے، آگے آ جائیں، آپ بھی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں آپ بھی۔ صلی پڑھے محمد والے محمد۔ لہذا ہم اپنے اس عشرے اول کو جو محرم الحرام کے عشرے اول قرار پاتا ہے، اس میں اپنے وجود کو اس طرح ڈھال لیتے ہیں کہ جس طرح ہمارے وجود میں مظلومیت آ جاتی ہے۔ ہم اپنے چہرے کو بھی مظلوم بنا لیتے ہیں، ہم اپنی فکروں کو مظلوم بنا لیتے ہیں، ہم اپنے اعضاء و جوارح کو مظلوم بنا لیتے ہیں، تاکہ وہ جو پیغام کربلا ہے وہ ہم میں اظہار ہو سکے۔ تو پیغام کربلا کیا ہے؟ پیغام کربلا اصل میں اقرار توحید الہی ہے۔ اگر آپ مقصد حسین کو دیکھنے کی اور درک کرنے کی کوشش کریں تو کربلا میں کسی بھی چیز کو اگنور کیا گیا ہے، کسی بھی چیز کو چھوڑا گیا ہے، لیکن کسی بھی حالت میں اللہ کی عبادت کو ترک نہیں کیا گیا۔ آپ یہ غور کریں، امام حسین شاید کسی کو قتل کرنے میں کسی کو چھوڑے ہوں گے، کسی کو قتل کیا ہوگا، ہنگام جنگ میں بھی امام حسین نے کسی وقت کو اگر ترک نہیں کیا ہے، نہیں چھوڑا ہے، تو وہ نماز ہے۔ تیروں میں چھنی ہے، جنگ کے عالم میں ہے، چاروں طرف سے نرغے اعداء میں گھرے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اپنے تلوار کو میان میں رکھ کر بارگاہ الہی میں اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ درس دے رہے ہیں، یہ آنے والے زمانے کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے زندگیوں میں خوشیاں بھی آ سکتی ہے، تمہارے زندگیوں میں غم بھی آ سکتے ہیں۔ خوشیوں میں اکثر لوگ واجبات کو ترک نہیں کرتے، لیکن غموں میں واجبات کو ترک کرنے کا اندیشہ ہے۔ لیکن امام حسین نے کہا کہ جتنا بڑا غم مجھے ہے
اتنا بڑا غم کسی اور انسان کو روئے زمین پر کوئی اور انسان کو نہیں ہے۔ تمہارے بدن میں ضعف آ سکتا ہے، کمزوری آ سکتی ہے، بخار آ سکتا ہے، تمہارے بدن میں کوئی چوٹ آ سکتی ہے، اس چھوٹے سے چوٹ کے بہانے میں، اس چھوٹے سے ضعف کے بہانے میں، اس چھوٹے سے بیماری کے بہانے میں ہم اپنے نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ امام حسین پیغام دیتے ہیں تم ایک چھوٹے سے چوٹ پر یہ بہانہ بنا رہے ہو، میرا پورا بدن تیروں سے چھنی ہے، اس کے باوجود بھی میں نماز کو نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس بات کی طرف متوجہ ہوں، مسخرہ پنا نہیں ہے مقصد حسین، تمہارے مرضی کے مطابق کا محرم نہیں ہے، تمہارے مرضی کے مطابق کی عزاداری نہیں ہے، یہ کربلا ہے، اور کربلا سارے انبیاء کی میراث ہے۔ یہ کربلا سارے دین کے پیغامات کو بیک وقت میں سمجھا دیا گیا ہے۔ ہم صرف کربلا کو رونے اور رلانے میں لے لیتے ہیں، لیکن مقصد کربلا کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، جب کسی گھر، لیکن میں 12:05 سے یہاں پر انتظار کرتا رہتا ہوں 4 آدمی آ جائے تو میں جمعہ شروع کروں، آپ کے انتظار میں مجھے رہنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کی اذان کان میں پڑھے جمعے کے دن تو فوراً اپنے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑ پڑو۔ یہ دوڑنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ نماز کی طرف جو ترغیب دلا جا رہی ہے، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ انسان کی فلاح اور بہبودی کے لیے ہی پروردگار عالم ساری نعمتیں جمعے کے دن رکھ کر بتا دے۔ بات کو میں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی، تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اپنے وجود کو حسینی بناؤ، جس زمین پر تم رہو وہ زمین کربلا بن جائے۔ اپنے عادات و اطوار اور تمہارے اخلاق و کردار کو اس طریقے سے وہ دن پیش کرو، اپنی مظلومیت کو اس طرح سے پیش کرو، وہ دن عاشورہ ہو جائے، ظالم کا پردہ فاش ہو جائے، مظلوم کے لوگ محب ہو جائیں، اور کربلا کے اس مقصد کو ساری دنیا میں بتا دے کہ جہاں حسینی اپنے وجود کو رکھتا ہے وہ زمین کربلا ہے، اور جس دن حسینی اپنی آواز کو بلند کرتا ہے ظلم کے خلاف، وہ دن عاشورہ ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں اس کے ریورس بولا تھا، اس کے ضد میں کہا تھا کہ جو ظالم جس جگہ پر کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے وہ زمین کربلا ہے، جس دن ظلم کرتا ہے وہ دن عاشورہ ہے۔ آج میں کہہ رہا ہوں ایسا بھی آپ کو سمجھانا ہے کہ صرف ظلم کے اعتبار سے کربلا کو نہ سمجھو، ظالم کے اعتبار سے کربلا کو نہ سمجھو، ظلم کے اعتبار سے عاشورہ کو نہ سمجھو۔
بلکہ آپ اپنے وجود سے بھی مظلوم اور حسینی بن کر اپنے زمین کو کربلا بناؤ اور اپنے اوپر ظلم سہ کر روز عاشورہ بناؤ۔ صبر کے مظاہرے بھی ملتے ہیں۔ کربلا میں ہمیں درس صبر کے مظاہرے کا دکھایا جاتا ہے۔ لوگ طیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، جلالت میں آ جاتے ہیں، طاقت کے بنیاد پر، قوت کے بنیاد پر کچھ بھی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہمارے کوئی طاقت ہے جو ابوالفضل عباس کی طاقت کے سامنے؟ ہماری کوئی شجاعت ہے جو ابوالفضل عباس کی شجاعت کے سامنے؟ ہماری کوئی جلال ہے جو ابوالفضل عباس کے جلالت کے سامنے؟ وہ شجاع، وہ بہادر، وہ دلیر، وہ قوت دار، وہ غیرت دار اپنے تمام قوتوں کو امام کے حکم کے تابع رکھ دیتا ہے اور رکھ کر بتاتا ہے کہ تمہارے جسم میں طاقت ہو سکتی ہے، تمہارے اندر جوش ہو سکتا ہے، تمہارے اندر دلیری آ سکتی ہے، تم دلیر ہو سکتے ہو، تم قوت رکھ سکتے ہو، تم طاقت رکھ سکتے ہو، تم شجاعت رکھ سکتے ہو، لیکن جب حکم امام آپ کے پاس آ جائے تو ساری چیزیں حکم کے تابع ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے کربلا۔ کربلا یہ درس دیتی ہے۔ کربلا کو سمجھ کر عزاداری کریں، عاشورہ کو سمجھ کر عزاداری کریں۔ وہ عزاداری ہمارے لیے ایک انقلاب پیدا کرتی ہے، وإلا ہم سالوں سے سال عزاداری کرتے چلے جائیں گے، ہمارے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ عزاداری بیکار ہے۔ ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے تقوی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارے حسینیت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ عزاداری بیکار ہے۔ اپنے وجود کو حسینیت میں ڈبا دو، دیکھنے والے حسینیت تمہیں دیکھ کر حسینیت کو سمجھے۔ جب تمہیں دیکھ کر حسینیت کو سمجھیں گے تو پھر ہمارا آقا مولا حسین انہیں جب سمجھ میں آئے گا تو جب بیداری ہوگی، انسان بیدار ہوگا اور بیداری کے عالم میں دین کی طرف راغب ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ بیدار تو کریے۔ بیدار کب کریں گے؟ جب آپ خود بیدار ہوں گے۔ آپ خود غفلت میں رہ کر غفلت کے عالم میں عزاداری کریں گے تو عزاداری غفلت ہی ہوگی۔ آپ خود بیدار ہو کر بیداری کی عزاداری کریں گے تو پھر وہ عزاداری میں بیداری پیدا ہوگی اور اس بیداری کے عوض میں لوگ حسینیت کی طرف راغب ہوں گے، حسینیت کی طرف پلٹیں گے، حسینیت کی طرف آ جائیں گے۔ کوئی حسین کی طرف آ جائے تو وہ دین کو قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین دین ہے۔ دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی، آئندہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا حسین دین ہے، اسی عنوان پر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو واقعی حسینیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ پروردگارہ مقصد حسینی کو خود سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ خود حسینی مشن سے بیدار ہو کر دوسروں کو بیدار کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔